الصلاۃ والسلام علی قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ وصحبہ الی یوم القرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد تکریم حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب، سینئر نائب صدر جمعیت علماء پاکستان، معزز و محترم علماء کرام اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت عبد الحمید صدیقی صاحب کی خدمت میں اتنی عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور الہ العالمین سے یہ دعا گو ہوں کہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ الہ العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی بھیجے۔ میرے آقا سے پہلے ہر نبی پر اس کی قوم نے اعتراض کیا، جھٹلایا، تنقید کی، لیکن میرے آقا سے قبل انداز یہ ہوتا تھا کہ جب نبی پر اعتراض ہوتا تھا یا تو نبی خود جواب دیتا تھا یا بعض اوقات پتھر کے ذریعے نبی کی برات ثابت کرائی گئی۔ مرسلہ، اے محمد تم رسول نہیں ہو۔ میرے رب نے فرمایا پیارے تو چپ رہے، ہم پوری سورت اتار رہے ہیں۔ فرمایا یاسین اے سردار والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے قرآن حکمت والے کی، انک لمن المرسلین، تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ کافروں نے کہا انت مجنون، میرے رب نے فرمایا پیارے تو چپ رہے، جواب میں خود خدا دوں گا۔ فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تو رب کی نعمت سے مجنون نہیں، تیرا دشمن مجنون ہوگا۔ پھر کافروں نے کہا انت شاعر، تو شاعر ہے، میرے رب نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، او کافروں ہم نے تو اپنے یار کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے وہی بند ہوئی۔ کافروں نے کہا ان محمدن وعدہ ربہ وکلاہ، محمد عربی کو ان کے رب نے بھلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ پھر میرے رب نے پوری سورت اتار دی۔ فرمایا والضحیٰ، پیارے ہمیں تیرے نورانی مکھڑے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، ہمیں تیری بل کھاتی زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما کلا، تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تمہیں بھلایا ہے۔ غالباً شاعر نے، مجھے اشعار کا ذوق ہے، اسی موقع پر کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آس بن وائل نے کہا ان محمدن ابتر، آپ کی اولاد نہیں اس لیے آپ کا ذکر بند ہو جائے گا، نام مٹ جائے گا۔ میرے رب نے پوری سورت کوثر اتار دی۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر، پیارے ہم نے ساری کائنات کا خیر کثیر اٹھا کے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ پھر آج مختصر وقت میں موضوع ہے کوثر، کہ کوثر کسے کہتے ہیں۔
تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہے حوض کوثر. کوثر کا معنی حوض کوثر. اٹھائیے بخاری اور مسلم. میرے آقا نے فرمایا انی فرط لکم علی الحوض. ہم حضرت پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عرض کر رہا تھا کہ مختصر وقت میں موضوع ہے کوثر. مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر کا ایک معنی ہے حوض کوثر. اور بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا انی فرط لکم علی الحوض من مر شاربا ومن شاربا لا یظمأ ابدا. فرمایا میں پہلے جا کر کوثر پر تمہارے لیے جام کوثر کا اہتمام کرنے والا ہوں. فرمایا جو میرے حوض پہ آئے گا میں اس کو کوثر کا جام پلا دوں گا، اور جس کو میں نے کوثر کا جام پلایا میدان معاشر کے 50,000 سال وہ پیاس تو محسوس کرے گا ہی نہیں. پھر اٹھائیے مسلم. میرے آقا نے فرمایا انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان. فرمایا میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں مدینہ میں بیٹھ کے اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. پھر اٹھائیے مسلم. ابو ذر غفاری ایک دن عرض کرتے ہیں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آقا کی امت تو بڑی کثیر ہے، نہ جانے حوض کوثر پہ جام کتنے ہوں گے. عرض کرتے ہیں آقا حوض کوثر کے پیالے کتنے ہیں؟ میرے آقا آج کل بعض جاہل جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ذرا دیکھ علم مصطفیٰ کیا ہے. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لعانیتہ اکثر من عدد نجوم السماء. فرمایا ابو ذر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ستارے بھی نہیں ہیں جتنے میرے کوثر کے جام ہیں. پھر کوثر کا ایک معنی ہے نبوت مصطفیٰ. پھر انسانی عقل تڑپتی اور پھڑکتی ہے کہ اگر کوثر کا معنی نبوت ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا انا اعطیناک النبوۃ، پھر کوثر کیوں کہا؟ تو علماء یہ کہتے ہیں میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ نبوتیں تو 1,24,000 انبیاء کی ہیں، لیکن جو شان نرالی میرے یار کی نبوت کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. اب اٹھائیے بخاری. میرے آقا خود کیا بیان فرماتے ہیں. فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. فرمایا 6 چیزیں نبوت کے حوالے سے میرے رب نے مجھے ایسی دی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو عطا نہیں فرمایا. فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کے بھیجا گیا ہے. نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرما دی ہے. فرمایا احلت لی الغنائم، میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے نبیوں کی امت کی مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہو رہی تھی. فرمایا میرے قدم کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. بھائی میں ڈھیلے نعروں کا قائل نہیں، نعرہ میری سپیڈ پہ ہو یا خاموش رہے.